آرڈر بڑا سخت ہے، لیکن اس میں نا یہ نہیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو سمجھ میں ابھی آئے گی، یہ سمجھ لیں کہ طریقت کی پوری بنیاد ہے کہ طریقت کیا ہے اور کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور اس کی باریکیاں کیا ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اس میں آپ کو ہر چیز پتہ چلے گی کہ طریقت جو اصل ہے وہ اس میں ہے کیا کیا چیزیں۔ وہ جو آرڈر سخت ہے نا وہ بھی آپ کو میں دیکھیں گے ہم اس کو، لیکن ابھی شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، ظہیر و ولایت و امان، امان اور ولایت کا فرمان۔ امان کا مطلب یہی ہے کہ سالک کچھ نہیں ہے، وہ اب امان حاصل ہو گیا ہے، حق تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہو گئی ہے، اور ولایت جو نہیں ہے وہ اس کی ولایت بھی ہوگی، اور فرمان یہ ہے۔ اگر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد الکریم، ٹھیک ہے جی، یہ فرمان ولایت و امان ہے، اور اس کا حکم من جانب روح الارواح خلیفۃ الرحمن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یعنی کہ وہ بیچ میں سے اتھارٹی ہیں جو کہ یہ شیخ کے لیے جو نہیں ہے یہ لکھ رہی ہیں ولایت، یہ ولایت کی سمجھ لے سند ہے نا، یہ ان کی ولایت کی سند ہے۔ اب کہتے ہیں جی جب یہ بات آپ کے ہاں متحقق ہے اور آپ پر کی گئی وحی سے یہ ثابت ہے کہ آپ پر دور آدمیت کا اختتام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی تھی انبیاء کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انبیاء کا ایک چکر ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک دوسرا چکر شروع ہوا شیخ کے نزدیک، اور وہ جو چکر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چکر ہے۔ تو یہ دو چکر ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہو سکتا ہے میری آیت آگے پیچھے ہو رہی ہو کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ آدم کی، کہ اس کو مٹی سے تخلیق کیا، اور وہ تو یہ ایک چکر مکمل ہوتا ہے دونوں پہ۔ اس وجہ سے کہا آپ پر کی گئی بھائی صاحب کہ آپ پر دور آدمیت کا اختتام ہے، دور آدمیت ادھر ختم ہو گیا ہے۔ دور آدمیت کیا تھا کہ آدم کے بعد انبیاء آتے رہے، حضرت عیسیٰ پر وہ چیز اینڈ ہوئی، اس کے بعد جو نہیں آخری نبی آیا اور اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ایک نیا دور شروع ہوا۔ نہیں، ولایت والا نہیں، نبوت والے اور رسالت والے جو ادوار تھے نا، وہ ایک پہلا دور ختم ہوا اور پھر دوسرا، اور کہتے ہیں دور محمدیت میں آپ کا ایک مقام ہے۔ پہلا آپ کا دور انبیاء میں مقام تھا کہ آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، یہ پہلا آپ کا مقام تھا۔ پھر دور محمدیت میں آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے تو ولی ہوں گے، نبی اور رسول نہیں ہوں گے۔ فصوص کے اندر یہ ذکر ہے اس کا، کس کا؟ یہ جو بات ہم پڑھ کر رہے ہیں نبی کے حضرت آدم علیہ السلام، فتوحات میں ذکر ہے، ہاں فتوحات میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، تو آپ ولی کی حیثیت میں دوبارہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کہتے ہیں اور آپ کا تیر نشانے سے پار ہے، یعنی آپ کا تیر ٹھیک جگہ پہ لگتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی وَعَدْلُهُ يُقِيمُ قِسْطَاسَهَا، اور آپ کے عدل سے زمانے کا استحکام ہے کہ جب آپ آخری دور میں آئیں گے تو آپ وہ عدل قائم کریں گے کہ وہ زمانہ کہہ لیں یا وہ دور، یہ دنیا جو نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں ایک دفعہ جو نہیں ہے ٹھیک عدل قائم ہوگا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سو جب جانا کہ آپ کا تیر نشانے سے پار ہے اور ولایت میں آپ کا حصہ بے شمار ہے۔ خاتم الولایہ شیخ کے نزدیک کہ ولایت جو ٹوٹلی چلی ہے، اگر کوئی پوچھے کہ ولایت کہاں سے چلی ہے، A to Z ساری وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ ان کی وہ جو آپ کی وجود ہے وہ روح قدس اور اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا، وہ جو حضرت جبریل نے بھی وہ جو پھونک ماری تھی نا، جو روح والی تھی، وہ روح بھی اللہ کی طرف سے تھی، تو وہ مطلب سمجھ لیں کہ یہ اس وجہ سے بہت زیادہ پاور آپ کو ملی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ۔ کلمت اللہ ان کو کہا جاتا ہے نا، کلمت اللہ کہا جاتا ہے، اسی لیے تو عیسائی وہ مغالطے میں پڑ گئے، انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا، ہاں انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور پھر خدا بنا لیا۔ آگے کہتے ہیں جی آپ نے اس ولی کریم کے لیے یہ فرمان ذی وقار تحریر کر دیے۔ جی اب فرمان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا اس سے عہد ہے اور اس کی امانت اس کے پاس ہے، روح ہر بندے کے پاس ہے اللہ کی امانت، روح، کہ یہ امانت سے مراد جسم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نا، تو روح تو اس کو ایک امر ہو گیا نا، لیکن اس کو کنٹرول تو وہ جسم کو ہی کر رہی ہے نا، تو یہ کہا کہ اسی لیے یہ اسے درست طریق پر چلائے گا، روح سیدھی لائن پہ چلائے گی جسم کو، ہاں، اور ہر طرح سے اپنا عہد نبھائے گا۔ بے شک اس نے امانت خلیفہ کے ہاتھ دی، خلیفہ بنایا انسان کو،
وہ ساری بات. جب اسے اس کی وفا اور دیانت کا یقین ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ یہ کچھ ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی عفت و حفاظت پر اعتبار ہوا کہ یہ ہر طرح سے احکام کی تعمیل کروائے گا, یعنی کہ روح جسم میں رعایا ہے نا تو اپنے جسمانی سے کروائے گی, اور بڑے لیول پہ کہا جائے کہ کوئی وہ کروائے گا, لیکن یہ تو ایک روح اور جسم کی بات ہو رہی ہے. اوہام کی گتھیاں سلجھائے گا. خلیفہ انسان, ہر انسان اپنے جسم پہ خلیفہ ہی ہے نا, اس کی روح, جو کہ تدبیرات علیہ میں شیخ نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے نا. اوہام کی گتھیاں سلجھائے گا. اوہام کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز میں وہ شک کا شکار ہے, وہم کا شکار ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی, جسم کو سمجھ نہیں آ رہی, یا روح اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ لے کر بتائے گی کہ جی اصل چیز یہ ہے. اور رعایا کو امام کی قائم کردہ حدود پر ٹھہرائے گا. ایسے ہی کہتے ہیں جب اس امام کا ظن یقین بنا, روح ہی ہے بندے کی روح, یہاں پر شیخ کی روح کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ شیخ کو یہ دیا جا رہا ہے نا ولایت کا فرمان ان کی روح کو. ہاں جی, جب اس کا امام کا گمان یقین بنا, امام آپ روح بھی کہہ سکتے ہیں, نفس بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر روح ہے. یقین کس طرح بنا کہ جب زن ہوتا ہے نا, زن ایک تین, شیخ نے کہا کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں تجلیات میں. ایک ہوتی ہے شک, ایک ہوتا ہے زن, ایک ہوتا ہے یقین. شک وہ ہوتا ہے کہ پکا ہے بھائی اس میں جی نہیں, شک کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے کیا کرنا ہے. وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو جب دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے تو کوئی کہتا ہے یہ کر لو, کوئی کہتا ہے, لیکن اس کو کسی پہ بھی یقین نہیں ہوتا. اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کی تقلید کر رہا ہے بغیر علم کے, وہ شک کا شکار ہے. تو شک بھی ہوتا ہے جیسے نماز میں بندے کو شک پڑ جاتا ہے, نہیں وہ نہیں بات ہو رہی نا, یہاں پر اور بات ہو رہی ہے. دوسرا ہے زن. اب یہاں پر شیخ نے زن کا اور یقین کا لفظ سما, زن اور علم کا علم یقین ہے نا. زن یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ دوسروں کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھتا اپنے آپ کو, یا اپنے قلب کو ہی دیکھتا ہے, لیکن اس کے قلب کے پاس ایسی کوئی فرقان نہیں ہے کہ اس کو بتا سکے کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے. تو اس کا قلب اس کو جو بھی بتاتا ہے اس میں وہ, اس کو چونکہ وہ علم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ زن کا شکار رہتا ہے. جب بندہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھے گا, خود دیکھے گا, تو وہ زن اپنی طرف ہی کرے گا, اپنے باطن میں ہی نظر کر کے اگر کہے گا میں خود سے فیصلہ لوں, اور اس کو یقین والی کیفیت حاصل نہیں ہے, تو وہ زن میں ہے. تیسری ہے یقین. یقین یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یقین مل جاتا ہے, اس کی روح کو یا اس کے قلب میں وہ یقین آ جاتا ہے, تو پھر وہ جب کوئی بھی فیصلہ لیتا ہے تو اس کو کامل یقین ہوتا ہے کہ جو میں لے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اس کو علم بھی کہتے ہیں اور یقین بھی کہتے ہیں. ہاں, وہ اپنے اندر زن میں دیکھے گا, باہر نہیں دیکھے گا, شک میں باہر دیکھے گا. یعنی کہ وہ اپنے اندر سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظریہ بنائے گا, پھر اس نظریے کے مطابق خود پہ قائم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جی میں تیرے زن کے, یعنی کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ جیسا تو نے گمان کیا میں ویسے ہی ہوں. لیکن یقین کی کیفیت اسے نہیں ہے. یقین کی وہ ہے کہ جب اس کے قلب میں وہی اللہ تعالیٰ یقین ڈال دے گا, اس کو 100% یقین ہوگا کہ یہی ہے. زن میں تو ہو سکتا ہے غلط کی طرف بھی چلا جائے نا. کہتے ہیں کہ جب اس امام کا زن یقین بنا, کہ پہلے یہ اپنے زن پہ تھا لیکن اب یہ یقین پہ پہنچ گیا, اور جنگ و آشتی میں یہ اپنی قوم کا امین بنا, یعنی قوم جو اس کی رعایا ہے, جیسے بھی حالات ہوں یہ اپنی رعایا کو جو نہیں ہے وہ لے کر چل رہا ہے. ٹھیک جیسے مطلب بندہ ہے, ہم نہیں رعایا, آپ کی روح اور آپ کا جسم آپ کی رعایا. عارف جو ہوتا ہے نا وہ یقین والی کیفیت میں ہوتا ہے, اور جو عام بندہ ہوتا ہے وہ زن والی. سارے عارف یقین پہ نہیں ہوتے. عارف کا بھی ایک چھوٹا لفظ ہے, اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی آگے وہ, اس میں بھی وہ ہے, ہاں کیٹیگریز ہیں. اب یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اب اوپر سے آپ دیکھا جائے نا, تو اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی قوم کا امام کوئی ہے یا کسی قوم کا کوئی رسول ہے, تو وہ اس کی قوم اس کی رعایا ہو جائے گی. یہ اس سینس میں بھی سارا چلتا ہے, دونوں طرح سے لے چل سکتے ہیں. مرید بھی اسی سینس میں آئیں گے نا, کہ اگر آپ کا شیخ, آپ کا امام جو نہیں ہے اس کیٹیگری میں ہوگا, تو آپ مرید اس کیٹیگری میں ہوں گے. دونوں صورتوں میں, اگر آپ خود امام ہیں تب بھی ہیں, اور اگر آپ کا امام ہے تب بھی ہیں, دونوں صورتوں میں ہیں. آگے کہتے ہیں جی جنگ و آشتی میں یہ اپنی قوم کا امین بنا, اپنے احکام و معاملات میں عدل سے کام لیا, اپنے اعضاء اور حواس میں پرہیزگاری اپنائی. وہی بات ہوگی کہ جب آپ خود امام ہیں تو آپ نے اپنی جو مملکت ہے اس کو کس طرح چلانا ہے. کہتے ہیں تو ہم اس کی ولایت کو قائم رکھیں گے. باؤنڈریاں بھی ڈیفائن کر دی. ہاں,
کہ ان باؤنڈریوں کے اندر رہے گا بندہ تو تب تک ولی رہے گا. پھر ولی سے کیا مراد ہے؟ حاکم. ولایت آپ کو پتہ ہے نا، حاکمیت کو بھی کہتے ہیں. حاکم رہے گا. ولی حاکم کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی ولایت حاکم اس کو کہتے ہیں. تو ہم اس کی ولایت یعنی اس کی حاکمیت، کہ روح جو نہیں ہے جسم پر حاکم ہے، اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں. اگر روح ہی آگے پیچھے ہو جائے گی، نفس ہی آگے پیچھے ہو جائے گا، تو پھر آزاد کو کیا، پھر کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جا تسی آزاد ہو. نفس کی بات ہے نا. ہاں کہتے ہیں تو ہم اصل تو نفس کی بات ہی ہو رہی ہے نا. نفس، روح نے تو خالی کہہ دینا ہے، کرنا تو نفس نہیں ہے نا جو کچھ کرنا ہے. اپنے اعضاء اور حواس میں پرہیزگاری اپنائی. اعضاء کا کوئی کام ایسا غلط نہیں کیتا، اور حواس کے سینسز ہے نا جڑیاں ساریاں ساڈیاں کہ کوئی غلط چیز دیکھی، آنکھ سے دیکھا نہیں کچھ، منہ سے کچھ برا کیا. اعضاء اور حواس یہی ہے نا کہ اعضاء آپ کی ظاہری ہیں اور حواس آپ کے باطنی ہیں. ظاہر سے آپ پکڑتے ہیں نا تو لمس جو آپ کو محسوس ہوتا ہے باطن میں، وہ آپ کا، اس کو آپ کہہ لیں. دونوں چیزیں ہیں یہاں پر. فی ولاتی و حکام ہی، یعنی کہ اس اپنے کارندوں میں، جو روح کے کارندے ہیں کہ جس کے تھرو وہ اپنے آرڈر کر رہی ہے، یا روح مطلب جسم کے اعضاء ہی ہیں نا کہ آپ کا کام کر رہے ہیں اب تعالیٰ کی اطاعت میں. یہ وہ ہے. کاتب اگر پڑھنا نا دیکھو وہ پڑھیں تدبیرات لائیے، وہ ساری کہانی سمجھ آئے گی اس میں. دوبارہ پڑھیں گے نا پھر وہ جو پہلے پڑھی تھی نا، اب پڑھیں گے تو آپ کو وہ کچھ سمجھ آئے گی. کہتے ہیں جی اگر یہ سب کچھ کرے گا تو ہم اس کی ولایت کو، اس کی حکمیت کو برقرار رکھیں گے، ہر لحاظ سے اس کی مدد کو آئیں گے. یعنی حق تعالیٰ کی امداد اس کو تبھی حاصل ہوگی کہ جب تک یہ اپنے معاملات کو اس کے اس عہد کے مطابق چلائے گا کہ جو عہد اس نے کیا ہوا ہے. لیکن اگر اس نے شرط توڑی، اب اس میں یہ میں نے کہا نا ظاہری طریقت میں بھی آ جاتے ہیں اس میں، اور آپ کی اپنی ظاہری جسمانیت میں بھی آ جاتے ہیں. اگر اس نے شرط توڑی اور حکم عدولی کی تو ہم نے بھی اسے اس عہدے سے اس کی معزولی کی، اور وہ پرماننٹ ہے. معزولی کر دی. اب وہ اس کا وہ نہیں، حاکم نہیں رہا. we don't know کہ معزولی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، آگے ہو سکتی پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے. معزولی کا مطلب ہے کہ فی الوقت کے لیے تو معزولی ہے نا. پرماننٹ کچھ نہیں ہے. معزول کا مطلب ہے سسپینڈ کر دیا. اچھا سسپینڈ ہی کرنا. سسپینڈ کے بعد دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں یار کچھ اچھا. اگر کچھ کرے گا تو دے دلا کے بحال تو ہو ہی جائے گا نا. سسپینڈ ہو گیا فی الحال تو. اچھا یہ سسپینڈ. ڈسمس ٹرانسفرنس نہیں کیتا. اچھا جی لائٹ نہیں کی، پتہ نہیں وہ گرم ہو کے بند ہوگی. چلو اچھا جی، معزولی کی. ہمیں امید ہے کہ وہ اس حلف کا پاسباں ہوگا اور اپنی رعایا کے لیے سہل گیر رہنما ہوگا، یعنی کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مشکلات میں ان کو نہیں ڈالے گا. ہمارے لیے بھی آسانیاں ہی ڈالیں گے. اب رعایا پہ آ گیا جی. اے رعایا، اے خاص و عام. اب یہ دیکھیں اصل نقطہ جو نہیں ہے طریقت والا، یہ تو شیوخ کے لیے پیغامات تھے اوپر والے، ہوں آگے مریدوں کے لیے. اے رعایا، اے خاص و عام، بجز خدا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ملتی. اب یہ اسی پہ ہی، اسی مسئلے پہ ہی ساری جو نہیں ہے آج کل طریقت کا جو بڑے مسائل چل رہے ہیں نا، کہ خدا جو نہیں ہے وہ بیچ میں سے نکل گیا، ہر چیز میں سے خیر نکل گیا. طریقت کیا؟ لا تجدون من دون اللہ محیصا، کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. پاویں تسی جو مرضی کرتے رہو گے، میں بچا لیسی تے وہ بچا لیسی، اللہ ہی بچانے والا. صرف اللہ ہی ہے کہ اگر وہ، اور یہ کیٹیگوریکلی لکھ دیا اللہ نے، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. پہلی لائن ہی لکھی ہے. ہاں، تاکہ ان کا دماغ پہلے سیدھا کرو، یہ بہت زیادہ آگے پیچھے ہوئے پڑے ہیں. ہم نے تمہارے معاملات ایک دلیر کے سپرد کر دیے ہیں، اور یہ اس کی پیر کی بات کر رہے ہیں، اس کی. یا آپ کی روح کی یا نفس کی، جو بھی چلا رہا ہے آپ کو، کہ جس سے بڑھ کر کوئی صاحب جا نہیں. اس کو ہم نے بڑا عالی مقام بھی دے دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں بہترین حصہ پہنچائیں اور بہتر طریق پر تمہاری امداد فرمائیں. دیکھیں حق تعالیٰ کہہ رہا ہے خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تمہیں چلائیں گے تو یہ ایک بندے کی ذمہ داری میں نے لگائی ہے اور وہ میرے تھرو سارا نظام چلے گا، یا آپ کی روح آپ کے جسم کو چلائے گی. روح دونوں کے لیے نا، لیکن امداد حق تعالیٰ کر رہا ہے، وہ بندہ کچھ نہیں کر رہا. اللہ کر رہا ہے. بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف ایسا اپنا فرض ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. سو اب جو یہ کہے وہی ہمارا کہنا ہے. یہ دیکھیں کتنی اہم لائن آئی ہے. جو کہتا ہے وہ اس میں اللہ ہی. شیخ جو کہتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس سینس میں کہا کہ مرید تمہارے لیے وہی ہے جو بھی اب یہ کہہ دے. اب جو یہ کرے وہی ہمارا کرنا ہے. ہاں. اس کی زبان اب ہماری زبان ہے کہ اب یہ ہمارا نائب و ترجمان ہے. ہاں جی سارے بات. ٹھیک ہے جناب. اسی آگے. لیے وہ کہہ رہے تھے شیخ جو کہتا ہے، شیخ میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. اصل میں شیخ ایک حجاب ہے نا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہی سب معاملات مرید کے چلا رہا ہوتا ہے نا. شیخ نے خود تو کچھ بھی نہیں کرنا. اس طرح سے جہاز تو خالی شیخ نہیں نا، ہر چیز حجاب ہے. رسول بھی ایک حجاب ہے، سارے پاس اس کے پیچھے بھی حق تعالیٰ ہی سب کچھ چلا رہا ہے. آپ خود آپ حجاب ہے. یہ روح بھی حجاب ہی ہے. سب سے بڑا حجاب آپ خود ہیں. نہیں، روح بھی حجاب ہے جس کے پیچھے معاملات اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. بے شک.
تو یہ ہم نے ادھر تک پہنچنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے. اگر اللہ تک ہم نہیں پہنچیں گے سمجھے ہم حجاب تک رہ گئے, بس اصل بات یہ ہے. اسی وجہ سے یہاں پر بالکل کلیئر کر کے بتا دیا کہ کوئی بندہ شک کا شکار نہ ہو. اس میں وہ یہ نہ کہ جی میں تو اپنے حکمان کے پاس ہی ہوں, یہ تو کھول کے دس دیتا ہے. نہیں رہنا, خود تو آگے جانا. اس سے ہمارا وعدہ ہے کہ یہ تمہیں زندگی لوٹائے گا, یعنی کہ تمہیں زندگی کی طرف لوٹائے گا اور تمہاری بدنظمی کو سلجھائے گا, تمہارے معاملات آگے ٹھیک ہوں گے, تمہیں مرگ مفاجات سے بچائے گا. یعنی اچانک سے کوئی مرگ مفاجات ہوتا ہے کہ اچانک کی موت, تمہیں اچانک کی موت سے بچائے گا کہ کسی وجہ سے بھی تمہیں اگر اپنے ظاہری معاملات میں یا باطنی معاملات میں تمہیں سمجھ ہی نہ آئے اور تم کس طرف ٹر پاؤ, تو وہ جو نہیں تمہارا گائیڈ جو نہیں ہے وہ تمہیں اس سے کم بچائے گا, تمہیں تمہاری زندگی کی بھی حفاظت کرے گا. تمہاری بدنظمی کا وہی مطلب ہے انسان جو نہیں ہے وہ بس وہ جو اگر کسی گھوڑے کو لگام نہیں نہ ڈلی ہوئی, گھوڑے کو لگام نہیں ڈلتی تو پھر وہ بد نظم ہی ہوتا ہے. پھر اس کو تیار جب کیا جاتا ہے نا تو اس کی ایک پوری ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے, جو کچھ تمہیں نہیں جانتے وہ تمہیں بتلائے گا. یہ بہتر جانتے ہیں کیسے بدنظمی کو سیدھا کرتے ہیں, وہ تو ان کا کام ہے نا. کام یہی ہے کہ سیدھی لائن. اور تمہیں یہ باور کروائے گا کہ تمہارا لوٹنا ہماری جانب ہے, اس کی جانب نہیں ہے. یہ سارے سمجھ لینا, تمام شیوخ کو یہ چیزیں جو نہیں ہیں گول کے سمجھا دینی چاہیے کہ بھائی تھوڑی کام میں ہی ہلے کرنا لے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ نہیں اپنی جانب لوٹا کے خوش ہو جانا ہے جی اتنے بندے ساڑھے ہو گئے. چاہے جتنا وقت درکار ہو, چاہے جتنی مدت بیت جائے, یعنی ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تم یہی کہنا ہم نے سنا اور مانا, یعنی جو یہ کہ اس پہ عمل کرنا. ظاہری بات ہے وہ راستہ ہی وہی, اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر دوسرے راستے میں تو اس کے خلاف ساری چیزیں ہیں, وہ تسی پھر آپ ہی تسی دوکھ لو گے, تسی پھر آپ ہی بھگت لے سو توڑا کس پاسے تسی جانا. پہلوں کی طرح یہ نہ کہنا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. سمعنا و عصینا. اچھا جب نہیں مانو گے تو کیا ہوگا, ہم نے انہیں ایسا توڑا کہ جڑ نہ سکے. یہ نہیں ماننے والوں سے نا, آپ کہہ رہی تھی نا بڑا سخت آ رہا ہے, تو یہ نہیں ماننے والوں سے ہے. جو بندہ کہتا ہے جی نہیں, تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میں ڈائریکٹ ہی ہوں, پھر تیڑتے ہوں. ایسا توڑا کہ جڑ نہ سکے اور ایسا مارا کہ اٹھ نہ سکے. جب ان پر کلمہ عذاب واجب ہوا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا, یہاں تک کہ بھرے شہر میں کوئی باقی نہ رہا. شہر جسم بھی آپ کہہ سکتے ہیں, شہر جسم میں کوئی باقی نہ رہا, سب فارغ ہو گئے. جتنے آزاد تھے آپ کی, جتنی قوت تھی, جتنے آواز تھے, سب کچھ گئے. اور اس عذاب میں وہ سب کے سب تمام ہوئے, یعنی ان کی کلی ہلاکت ہوگی. سو ہماری فرما روائی میں مخالفت آرائی نہ کرنا. یہ بہت زبردست ہے. وَلَا تَتَعَرَّضُوا بِالْمُخَالِفَةِ لِسَطْوَتِنَا. سطوت کہتے ہیں ہماری وہ شان و شوکت, اور قوت بھی آتی ہے نا اس میں, ہماری قوت میں, یعنی کہ تم قوت کو کسی اور سے منسوب نہ کر لینا. یہ وہ چیز ہے کہ قوت اصل میں تو حق تعالیٰ کی قوت ہے نا. اگر بندے کو یہی سمجھ میں آ جائے کہ ساری قوت حق تعالیٰ کی ہے تو اس کے معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آدھے معاملات اس کے ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر اس کو یہ حقیقت سمجھ لے, مان لے اس پر ہی. تو جو نہیں مانتا تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی انا ربکم مولانا, میرے کو اپنی قوت ہے. تو اس سینس میں کہا کہ جی ہماری اس قوت میں مخالفت نہ کرنا اپنے آپ کو. اب اس میں اسماء کی بھی ہے نا, کہ اسماء کی جب قوت آئے گی تو تم اس کے مخالف نہ کھڑے ہو جانا, بلکہ اپنا بچاؤ کرنا ہے تم نے. یہ نہ ہو کہ تم ایک قسم سے آئے تم پہ تو تم آگے سے کٹ جاؤ, ہاں جی, تو پھر تو وہ تھوڑے نہ لو کرشی کہ تھی یاد رکھ سو پھر. اچھا یہ ہے کہ ہماری اس قوت کے سامنے مخالفت آرائی نہ کرنا, اور اپنی حکم اعتداء کا مطلب ہوتا ہے کہ راہ سے ہٹ جانا, تجاوز کرنا. یعنی کہ اپنے معاملات میں جب تم تجاوز کرو گے تو پھر انتظار اس بات کا نہ کرنا کہ ہماری عذاب کا کوڑا کتنی دیر میں آتا ہے, پھر وہ فوراً ہی آ جائے گا. اور یہ اس کا ترجمہ کیا, یہ مت سمجھنا کہ ہم حکم عدولی پر ہم تمہیں سبق نہیں سکھائیں گے. پھر ٹائم کا انتظار نہ کرنا کہ جی ان کو تھوڑے کو ٹائم ہے تھوڑا, لیکن ڈس اوبیڈینس نہیں ہے یہ حق کی قوت کے مخالف کھڑے ہو جانا ہے. ڈس اوبیڈینس تو یہ ہے نا کہ حق آپ کو حکم دے رہے ہیں, آپ اسی کو مان رہے ہیں, لیکن آپ حکم پہ عمل کسی صورت میں نہیں کر رہے. آپ حق کے سامنے کھڑے ہو گئے, ہاں جی کیڑا حق, میں آپ پہ ہی آتا ہوں, مقابلے میں آنا ہے. یہ وہ سخت اس وجہ سے ہے. ایک تو حکم نہیں مانا, چلو مار پیسے بعد وہ اور چیز ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حق کے, اچھا کیڑا حق, میں آپ پہ ہی آتا ہوں. حق کے مقابل اب خود کو بھی حق سمجھنا, ہاں دوسرے سینس میں یہ ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے,
फ़कअन्न क़द हल्लत बिकुम अलमुसल्लात, कहते हैं बस सोच लो कि तुम्हारा काम हो ही गया, बस अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कम तमाम जिस टाइम तुसी आ गए तो समझो कम तमाम है ਤੁਹਾਡਾ। और आगे कह रही हैं जी रूगर्दानी पर हमारा जो तुमसे वादा है हम पूरे तरीके से निभाएंगे। ये तो एक तरह से बगावत, ये वही कह रहे हैं ना कि बस हो गया ਤੁਹਾਡਾ काम, हम बगावत के जुमरे में बगावत की जुम्मन है। बगावत की अल्लाह से बगावत की नहीं तो तुम फौरन खत्म फौरन बस समझ लो कि इंतजार फिर तुमने क्या करना है, जब तुमने की तो समझो किसी टाइम भी गए, फिर वो इंतजार वाली तो बात ही नहीं है ना। और ये इंतजार करने की जरूरत वो है ना, वला तस्तब्तिउ, इस्तब्ता मेरे ख्याल में कहते हैं किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता आना, तो कहते हैं इंतजार में ना रहना कि बड़ा आहिस्ता आहिस्ता अजाब आएगा, वो फिर अचानक से आएगा तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। और कहते हैं जो कुछ हमने तुमसे वादा किया हुआ है, यानी कि तुम्हें वईद दी हुई है कि इस मुखालफत में तुम्हारे साथ होना है, तो समझ लो कि बस वो हो गया। वो लिखा ना जो तुमसे वादा है पूरे तरीके से निभाएंगे। पूरे तरीके से मतलब यही है कि अच्छी खासी तुम्हारी अल्लाह ताला तबीयत ठीक करेंगे फिर। हाँ ये अल्लाह ताला कह रहा है। अच्छा ये सबसे सख्त था। ये सब तो सब अब उसके बाद फिर दोबारा से आ गए जी, अब हम इसकी बात के मुंतज़िर हैं, यानी कि अब हम इसकी ये जो इमाम तुम्हारा हमने बनाया है ना, अब हम इसका ये हमें बताया करेगा, तुम्हारी बातें डायरेक्ट वाला सिलसिला नहीं है कि ये तुम्हारी क्या खबरें लाता है। ये रूह और शेख जिस्म वाला बताएगा बहुत आपका। फिट है। हाँ और रूह और जिस्म वाला भी, और तुम्हारे बारे में हमें क्या बताता है, जो भी हो तुम ही नहीं ये बोझ उठाना है, हाँ, हमने ये खुद उठाना है, जो भी तुसी करोगे खुद ही भुगतना है। खुद ही भुगतना है, तुम्हारे अमाल ने तुम्हारी तरफ ही लौट कर आना है, आगे किसी और की तरफ नहीं चले जाना। तो ये सारे अच्छे नताइज होंगे तो इसका नतीजा, अगर अच्छे होंगे तो नतीजा भी अच्छा है, अगर बुरे होंगे तो नतीजा भी बुरा है। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो नेकी करेगा तो नेकी देख लेगा, बुराई करेगा तो बुराई देख लेगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर नफ्स जो वो कसब कर रहा है उसका मरहून है, भुगतेगा। खुद ही भुगतेगा, मरहून है उसका, जिसने जो किया उसका सिला पा लेगा। यानी कि उसकी कैद में है अपने अमाल की, एक सेंस में कैद में भी है ना। रहन रखना नहीं जो पुराने दौर में कहते थे, रहन तो रहन का मतलब यही है कि चीज़ आपने दे दी है ना, वो आपकी तो नहीं रही, आप उसके ऊपर कोई जोर नहीं लगा सकते, वो तो किसी को दे दी। तो ये नफ्स ने जो भी कर दिया वो आगे पहुंचा दिया, बस ये फंस गया। आगे आते हैं जी वल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, ये है इसमें है कि अल्लाह तमाम जानों से बेनियाज है, अल्लाह को कोई टेंशन नहीं है, तुसी जो करो भाਵੇਂ ठीक करो तो भाਵੇਂ गलत करो, उसको कोई टेंशन नहीं, पढ़ोगे भाਵੇਂ रोजे रखो भाਵੇਂ सब कुछ से वो बेनियाज है, उसको कोई फिक्र नहीं है। व अलल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनीन जो नहीं है वो अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं। अभी देखें ना इसमें तो सारी एंड पे कोई अथॉरिटी तो नहीं अल्लाह की नज़र आ रही है सामने, ये है ही उसी नहीं ना। नहीं नज़र मतलब तरीकत के वाले से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बता दे कि भाईजान अल्लाह ताला के अल्लाह का तुसी अपना मामला सीधा रखो, मेरा काम खाली तर्जमानी नहीं है, इथू लैके उत्थे तो उत्थू लैके इत्थे, मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता। और जो कुछ भी अपना भी दस रहा है वो टोटली रूह और जिस्म ते भी अप्लाई होगा वही कोई। हाँ टोटली है। आगे ख़त्म हो गया जी, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातिमुन नबिय्यीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये जो ईमान विलायत का फरमान था तो ये जो नहीं है वो ख़त्म हो गया। शेख ने तो हालांकि कितने मक्खन लगाए थे फिर भी बड़ा डर आया है, हैं कोई उसमें आपको नरमी लग रही है? मुरीदों के लिए तो बहुत ही सख्त है। तो मुरीदों के लिए क्या, वो पीरों के लिए बड़ा सख्त है। ऊपर क्या लिखा था, अगर ठीक तरीके पर चलाएगा तो नहीं तो मजूली। हाँ मजदूरी के बाद से सलाह लबनी। नहीं वो तो फिर भी डिलेड होगी, मुरीदों को तो बता दिया फौरन मस्ती करेगा। अच्छा जी, अब शेख अपना तबसरा कर रहे हैं, कहते हैं जी सालिक कहता है मैंने अमान का ये फरमान लिया कि आका और उसकी मखलूक के दरमियान मकाम तर्जुमान लिया। असल ये है मकाम है, असल मकाम और ये जो कहते हैं ना कि ये खुद ही आका बन जाते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। पीर का असल मकाम है, मकाम तर्जुमा। बस रसूल का भी यही है मकाम तर्जुमान, पीर का भी यही है, क्योंकि वो सिर्फ एक तर्जुमान है। अल्लाह ताला डायरेक्ट उससे बात नहीं कर रहा, उसने बीच में एक वसीला डाला हुआ है, तर्जुमान डाला हुआ है, उसके थ्रू मामलात चला रहा है बस। लेकिन सारे मामलात हक ही चला रहा है, लौटने भी हक की तरफ ही हैं। सो जब उसने मेरे फैसलों में अदल परवरी पाई, यानी कि हक ने देखा कि ये तो काम ठीक चला रहा है, मेरे अहकामात और फरमुदात में दुरुस्तगी पाई, तो बोला तूने क्या खूब किया कि मैं ही तुझे इसका बदला दूंगा, कि मेरे हुक्म के नफाज में तू बेमिसल बेनज़ीर है, यानी तू बड़े ठीक तरीके से चल रहा है, मैं तुझे इसका बदला दूंगा। और इस मकाम से ऊपर भी एक मकाम अजीम है। अब आगे बता रहे हैं कि ये वाली तो मंजिल तूने अब कर ली है, अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाओ कि जिसका मशहद बड़ा करीम है,
یعنی کہ جس کا مشہد منظر منظر ہاں مشہد ہوتا ہے منظر کہ جس کا منظر بڑا کریم ہے, بڑا مطلب ایک سرور والا, کرم والا, وہ آپ آگے اگلے آسمان میں جب ہم جائیں گے نا تو پتہ چلے گا. وَمَنزِلُ فَرْحٍ لَا تَرْحٍ, یہ خوشی کی منزل ہے, یہ سکھ کی منزل ہے, اس میں دکھ کا ڈیرا نہیں, خوشی کی منزل ہے. وَهُوَ مقام الجمال, یہ جمال کا مقام ہے. ابھی دیکھیں کیسے آگے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اب آگے جا آگے اور بھی بڑے مزے کی چیزیں پڑھی ہیں. وَمُسْتَقَرَّ الْإِجْمَال, اور اجمال کی جا ہے. قسط بھی دیکھ لینا. اگلی قسط بھی دیکھ لو. سالک کہتا ہے توجہ اس مقام کی جانب بلند ہوئی. جب دیکھیں نا, جب اگلا لالچ دیا جاتا ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے ابھی تو اس سے ہی, ابھی ہم بھی اس سے پوری طرح سے نہیں نکلے, جو ہم نے تو خالی پڑھا ہی ہے. تو جس کے ساتھ بیتا ہوگا وہ اس سے کدھر نکلا ہوگا, اور ساتھ ہی اس کو کہا گیا کہ آگے چل, آگے بڑی اور چیزیں ہیں. یعنی کہ جس سے کہتے نہیں لالچ دلا کے چل بھائی, کھارے پانی کی مثال ہے نا, پیو گے تو اور پیاس لگے گی, اور پیسو تو اور پیاس لگتی, اور پیسو تو اور پیاس. سالک کہتا ہے توجہ اس مقام کی جانب بلند ہوئی اور اس پر عائد حجابات کو چاک کیا, یعنی کہ اب اگلی طرف جانے کے لیے سفر شروع کیا.